آپ کے گھر میں، سب کے گھر میں، پورے محلے میں، پورے علاقے میں، سیمانچل میں، پورے ہندوستان کے اندر یہ پورا عام ہے جو ہمارا آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ اس کو اپنی شاعری کا حصہ بنا کر پیش کیا ہے جناب عبد الباری زخمی صاحب۔ آئیے حضرات گرامی، بلا کسی تمہید و تاخیر کے ہم اس مہمان خطیب سے ملاقات کرتے ہیں جن کا بڑی بے صبری سے ہم اور آپ انتظار کر رہے تھے۔ خطیب ذیشان اور علاقے سماج میں سماج کے برائی، رسومات، بدعات کو قرآن حدیث کی روشنی میں آپریشن کرنے والے خطیب جناب حضرت مولانا مفتی اطہر القاسمی صاحب، نائب صدر جمعیت علماء بہار و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ارریہ، میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے بصیرت افروز خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ فرمائیں اس شعر کے ساتھ کہ اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، اہل محفل منتظر ہے دیر سے عالی وقار، آپ کے پند و نسائے کا ہے انہیں بھی انتظار۔ میری ماں بہنیں آپ ادھر ہیں، آپ کے بیٹھنے کا انتظام آنگن میں کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پردے میں جا کر بیٹھ جائیں، آنگن میں بیٹھ جائیں، پردہ ضروری ہے۔ ماں بہنیں آپ کو پردہ بنا کر نازل کیا گیا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ پردے میں چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ چلیے آپ کا وقت ضائع کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ ویڈیو شروع کیا جائے۔ کیا منٹ بات کرنا؟ کیا منٹ؟ نہیں 25 منٹ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قبل اس کے کی کچھ باتیں کی جائیں، جو جلسے کے منتظمین حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، خاموش رہیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، بیٹھ جائیں۔ سڑک پہ آپ اسی طرح سے چلیں گے تو آنے والے مقررین کیا باتیں آپ سے کر پائیں گے؟ اور یہ جو سامنے یہاں بغل میں عورتیں بیٹھی ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، یہ تو بے پردگی ہے۔ خواتین سے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست ہے کہ آپ کمرے میں جائیں، اندر جائیں، برآمدے میں جائیں، آنگن کے برآمدے میں جائیں۔ یہاں مرد بیٹھے ہیں اور آپ بھی سامنے سے بیٹھ کے جلسہ سن رہی ہیں، یہ تو بے غیرتی کی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ گھر اندر تشریف لے جائیں، اور جو بزرگ رضاکار حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ انہیں آپ اندر کروائیں۔ آواز بند کریں، خاموش رہیں۔
جو سڑک پہ ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں، آپ ایسے کریں گے تو تقریر نہیں ہوگی. چپ رہیں بھائی. مفتی کمال الدین صاحب دامت برکاتہم، مفتی احمد حسین صاحب جو جلسے کے منتظمین ہیں، ان سے درخواست ہے کہ آپ معاملے کو شانت کرائیں. میں تو تقریر نہیں کر پاؤں گا. ایسا نہیں چلتا، ایسا جلسہ نہیں ہوتا ہے. بالکل خاموش ہوئیے. عورتیں آنگن میں چلی جائیں. جو یہاں قرب و جوار کی عورتیں ہیں وہ قریب کے گھروں میں چلی جائیں. عورتوں کو تو رات میں جلسہ میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. رات میں جلسہ ہو تو گھر سے باہر جاؤ، ناچ ہو تو گھر سے باہر جاؤ، کرکٹ ہو تو گھر سے باہر جاؤ، اور عید کا کپڑا خریدنا ہو تو 12 بجے رات تک چاندنی چوک کے اگل بغل میں مٹر گشتی کرو. کچھ بھی بچا نہیں ہمارے سماج میں. کہتے ہیں کہ ہم دین کا جلسہ سننے کے لیے جا رہے ہیں. بے حیائی کے ساتھ حیا کی تعلیم آئے گی؟ نہیں آئے گی. بددینی کے ساتھ دین کا کام ہوگا؟ نہیں ہوگا. بے اصولی کے ساتھ اصول شریعت آئے گا؟ نہیں آئے گا. انڈسپلین کے ساتھ ڈسپلین اور تہذیب آئے گی؟ نہیں آئے گی. با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. کیا یہ صرف مدرسہ کے بچوں کے لیے ہے؟ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کے لیے ہے کہ ادب والا نصیبے والا ہے، بے ادب بد نصیب ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ جو مدرسے میں جو بچہ پڑھتے ہیں جو بچے، ان کے لیے ہے کہ اگر وہ استاذ کے ساتھ ادب کرے گا، احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، توقیر کرے گا تو بڑا بنے گا. بدتمیزی کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، بے ادبی کرے گا تو تعلیم سے محروم رہے گا، تعلیم کی برکتوں سے محروم رہے گا. یہ کیا صرف طلبہ اور اساتذہ کے لیے ہے؟ نہیں، ہر انسان کے لیے یہ ہے. وہ ماسٹر ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ سماجی کارکن ہو، وہ تاجر ہو، وہ کسان ہو، وہ مزدور ہو، وہ شوہر ہو، وہ بیوی ہو، بیٹا ہو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو. سماج کا جون سا طبقہ اپنے لوگوں کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرے گا، ڈسپلین اور تہذیب اور تمدن کا مظاہرہ کرے گا، اس کی ساکھ، اس کی پہچان، اس کی شناخت اچھی بنے گی، وہ آگے بڑھے گا، وہ ترقی کرے گا. اب دیکھ لیجئے، آپ کے بغل میں مارکیٹ ہے، جوکی ہاٹ ہے. جوکی ہاٹ کی دکان میں 2 دکاندار ہیں، دونوں کو کپڑے کی دکان ہے. مثلا ایک ہندو ہے، ایک مسلمان ہے. ایمانداری کا تجزیہ یہ ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی 2 4 10 کپڑے اگر دیکھ لیا اور نہیں خریدا تو بگڑ جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، جھلا جاتا ہے.